بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت كما أخرجه البخاري في الصحيح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین و حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سونے کے آداب اور سونے کا یعنی سلیپنگ کا مسنون طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک ایک عمل سکھایا ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو ایک ایک کام سکھاتی ہے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب زندگی سکھائے ہیں، کیونکہ کسی ماں کے دل میں اپنے بچے کی جو شفقت ہو سکتی ہے، اس سے لاکھوں گنا زیادہ شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس امت کے لیے تھی۔ اس لیے آپ نے ایک ایک کام، ایک ایک عمل کو اس امت کو جو ہے سکھایا ہے، بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اب ہم لوگوں کا کام ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب زندگی کو سمجھیں اور زندگی گزارنے کے ان آداب کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، اور دنیا جہان کی کامیابی اور دنیا جہان کی سعادت سے ہم سرخرو ہوں۔ یہ جو سونے کے آداب ہیں، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرض اور واجب کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، فرض اور واجب کے چھوڑنے پر پکڑ ہوتی ہے، فرض اور واجب کے چھوڑنے پر آخرت میں سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ جو آداب ہوتے ہیں، ان کا جو حکم ہے شریعت میں، ان کا جو درجہ ہے وہ مستحب ہے، اور مستحب کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے کا تو اجر و ثواب ہو، لیکن جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی سزا نہ ہو، کوئی عتاب نہ ہو، کوئی پکڑ نہ ہو۔ یہ جو زندگی گزارنے کے آداب ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ اس امت کو سکھائے ہیں، یہاں تک کہ حمام میں جانے کا کیا طریقہ ہے، حمام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے،
کھانے کا کیا طریقہ ہے، پینے کا کیا طریقہ ہے، سفر کے کیا آداب ہیں، اور اسی طرح سونے کے کیا آداب ہیں، سو کر اٹھنے کے کیا آداب ہیں۔ 24 گھنٹے کی ہماری جو زندگی ہے، ہماری اس 24 گھنٹے کی زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شوشہ ایسا نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا طریقہ اور جس کے آداب ہمیں نہ سکھائے ہوں۔ ہم لوگ یہ سوچ کر ان آداب کا اہتمام نہیں کرتے کہ یہ کوئی فرض اور واجب، لازم اور ضروری تو نہیں ہے، لہذا کبھی عمل کیا کبھی نہیں کیا۔ اور بہت سے زندگی کے آداب ایسے ہیں، بہت سے ہماری زندگی کے کام ایسے ہیں جن میں رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس کام کو اس طرح کرنے کا طریقہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، وہ یہ ہے۔ ہم ان آداب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ناسمجھی ہے۔ ہمیں ان آداب کو سیکھنا چاہیے، اور ان آداب کے دنیا اور آخرت میں جو فوائد ہیں اور ان کے جو ثمرات اور برکات ہیں وہ لا تعد ولا تحصیٰ ہیں، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ سمجھ کر کہ یہ آداب تو مستحب ہیں، ان پر عمل کرنا لازم و ضروری نہیں ہے، اگر ہم نے ان آداب کو اپنی عملی زندگی میں زندہ نہیں کیا تو ہماری آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ سوچ جو ہے انتہائی غلط ہے، یہ ہماری محرومی کا ذریعہ ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ فرائض اور واجبات یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم فرائض و واجبات کو پورا کریں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ آداب اور یہ مستحبات یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوگی، وہ یہ سوچ کر کہ یہ آداب لازم و ضروری نہیں ہے، کبھی ان آداب کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی منشا کو پورا کریں۔ سچی محبت اگر ہوتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی ہر منشا کو، اس کی ہر خواہش کو، ہر اس کے پسندیدہ عمل کو وہ پورا کرے۔ لہذا ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں ان آداب پر عمل کرنا چاہیے۔ ان آداب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں، جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، وہ ان آداب پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی شفقت ہے اور رحمت ہے کہ اللہ نے لازم نہیں کیا تاکہ بندوں کو حرج نہ ہو، بندوں کو تنگی نہ ہو، بندوں کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان آداب کی اہمیت کوئی کم ہے۔ جس طرح فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا ہم سے مطالبہ ہے، اسی طرح ہم سے ان آداب پر بھی عمل کرنے کا مطالبہ ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں ہر موقع پر صحابہ کرام کو اس طرح سکھایا، سمجھایا اور بتایا ہے کہ جس طرح کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں سکھا سکتی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، جس کو امام بخاری نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے سونے کے لیے تو نام علی شقہ الایمن، تو آپ اپنی دائیں کروٹ پر سوتے تھے، آپ اپنی دائیں کروٹ پر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك
لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس دعا کے بعد پھر کوئی بات چیت نہ کرو، بلکہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر سو جاؤ۔ اور ایک روایت ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تھے، اپنے بستر مبارک پہ تشریف لاتے تھے رات میں، تو وضع یدہ تحت خدہ، تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے، تو دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے اس طرح کہ دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو گویا کہ یہ دو دعائیں ہیں جو مسنون ہیں رات کو سونے کے وقت۔ یا تو وہ طویل دعا ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک الی آخرہ، اور ایک یہ مختصر دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ ان دونوں دعاؤں میں سے جو دعا بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر دونوں کو جمع کر لیں اور دونوں دعاؤں کو یاد کر لیں اور دونوں دعاؤں کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ نور علی نور ہے۔ اور ایک روایت میں جو امام بخاری نے نقل کی ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، دائیں پہلو پہ لیٹ جاؤ، اور پھر وہی دعا پڑھو جو ابھی میں نے عرض کی ہے اللہم اسلمت نفسی الیک۔ انشاءاللہ یہ دعا میں بھائی صدیق کو بھیج دوں گا، وہ اس کو گروپ میں ڈال دیں گے۔ ہمارے جن ساتھیوں کو یہ دعا معلوم ہے، یہ دعا یاد ہے، ان کے سامنے اس دعا کے مضمون کو ہم بیان کریں گے، تاکہ جب وہ اس دعا کو پڑھیں تو ان کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی قیمتی دعا ہے اور کتنی مبارک دعا ہے، اور اس دعا کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کتنی کامیابی اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اور جن ہمارے دوستوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے انشاءاللہ وہ اس دعا کو یاد کریں اور پھر اس دعا کا رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو گویا کہ اب تک ان روایات کی روشنی میں ہمارے سامنے چند چیزیں آ گئیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم سونے سے پہلے وضو کریں، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح ہم سونے سے پہلے وضو کر لیں اور باوضو ہو کر ہم بستر پر سونے کے لیے جائیں۔ اور جب ہم بستر پہ پہنچ جائیں تو دوسرا عمل کیا ہے، دوسرا ادب کیا ہے کہ ہم دائیں کروٹ پر سوئیں، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے رخسار کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھیں، یا بالفاظ دیگر اپنا ہاتھ جو ہے رخسار کے نیچے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ دعائیں پڑھیں، یا تو وہ طویل دعا اللہم اسلمت نفسی الیک، یا یہ مختصر دعا اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب ہم اس دعا کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنی ذات کو آپ کے سپرد کر دیا، میں نے اپنی ذات کو آپ کے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا، یعنی میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے رات کو سوتے وقت ان الفاظ میں اللہ سے دعا کرنے کا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم دن بھر میں دنیا کے کاموں میں، دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے کاروباروں میں ہم مشغول رہتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں بہت ساری تشویشات ہوتی ہیں۔ کسی کا بزنس کا کوئی کام ہے، کسی کا سرکاری کوئی کام ہے، کسی کوئی جاب کی تلاش کر رہا ہے، کوئی نیا کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، کسی نے کوئی نئی دکان کھولی ہے، اور کسی کا کہیں ایگریمنٹ اور معاہدہ چل رہا ہے،
کہیں ہمیں کسی سرکاری کام سے کسی آفس میں ہم نے کوئی طلب دے رکھی ہے اور ہمیں اپروول کا انتظار ہے، کوئی باہر کسی ملک میں جانا چاہتا ہے، وہ آج صبح جو ہے ایمبیسی میں اپنا ویزے کی درخواست دے کر آیا ہے، تو بہت سارے کاموں کی ایک ٹینشن انسان لے کر رات میں اپنے بستر پہ جاتا ہے۔ اب یہاں فرق ہو جاتا ہے ایک مومن اور کافر کے درمیان۔ کافر تو اپنے کاموں میں اپنی کوششوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کوششیں اگر 100% ہوں گی میرا کام بنے گا، اور میری کوشش اور میری جد و جہد اور میری پلاننگ اس میں کوئی کمی رہ جائے گی تو میرا کام نہیں بنے گا۔ لیکن ایمان والا جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا، وہ اپنی کوششوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اسباب ہیں جو میں نے اختیار کیے ہیں اللہ کے حکم سے، کام بنانے والی ذات وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، لہذا جتنے کام پورے دن میں نے کیے ہیں اور ان میں جو جو کام میرے پھنسے ہوئے ہیں، اللہم اسلمت نفسی الیک، میں نے اے اللہ اپنی ذات کو آپ کے حوالے کر دیا، جو کچھ میں کر سکتا تھا اس کی ایک حد تھی، میں نے اس حد تک کر لیا، اب اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، لہذا اب میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، لہذا ان تمام میرے کاموں کو بنانے والا تو ہے، اور تو ایسی ذات ہے کہ اگر میں نے اپنے کسی کام کے لیے اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی غلطی کی، یا مجھ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی، یا میری پلاننگ غلط نکلی، تو تو ان سب کے بغیر بھی میرے کام کو بنا سکتا ہے۔ اور پھر اس یقین کے ساتھ وہ سونے کے لیے جائے کہ میں نے اپنے ذات کو اور اپنی زندگی کے ان کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ کی ذات میرے ان کاموں کو بنائے گی، اور ان میں بہت سے کام ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو میں اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہوں اور میں ان کے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور میں ان کو پانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے علم غیب کے اعتبار سے وہ کام میرے لیے خیر نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ میرا کام نہیں بنے گا، اور اگر وہ میرا کام نہیں بنا تو میں اپنا دل چھوٹا نہیں کروں گا، میں اللہ سے شکوہ نہیں کروں گا، میں اپنی دعا کو کمزور نہیں سمجھوں گا، بلکہ میں یہ یقین کروں گا کہ یقیناً میرا مالک، میرا آقا، میرا داتا، میرا خالق، میرا رازق اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز مجھے دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، جتنا میں کر سکتا تھا اپنے ان کاموں کے لیے اے اللہ میں نے کر لیا، اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں آپ کی طرف رجوع کروں۔ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، اپنے ان تمام کاموں کو اب اللہ پہ ڈال کر، اللہ کے حوالے کر کے اب میں سکون سے سونے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ تو نے جو وجعل اللیل، تو نے جو ہے رات کو سکون کی اور راحت کی چیز بنایا ہے، لہذا میں تیری اب اس نعمت سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہوں اور سکون کے ساتھ سونے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں۔ انہی کاموں کی ٹینشنوں کو لے کر کافر اور ہر وہ بندہ جو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا، اللہ کو مسبب الاسباب نہیں سمجھتا، اپنی کوششوں ہی پر اس کو ایمان ہے، اپنی کوششوں ہی پر اس کا یقین ہے، وہ اتنا ٹینشن میں رہتا ہے کہ پوری رات اس کو نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی۔ یہی فرق ہے ایک بندہ مومن کے درمیان اور ایک عام انسان کے درمیان، کہ ہمیں اب کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے، ہم نے اپنے مالک کے سپرد کیا اپنی ذات کو اور اس کی طرف رجوع کیا، اور اب ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، کہ میں نے اپنے تمام کاموں کو، تمام معاملات کو اے اللہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ قریب قریب اس کا مضمون بھی وہی ہے
جو اس دعا کے پہلے جملے کا مضمون ہے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ہم تو ان اسباب کو بھی اختیار نہ کرتے، جاب کے لیے کوششیں کرنا، ویزے کے لیے کوششیں کرنا، بزنس کے لیے دوڑ بھاگ کرنا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اسباب کو اختیار کرنے کا، لہذا ہم نے ان اسباب کو اختیار کیا، لیکن بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا اب ہم نے اللہ کی اسباب کو اختیار کر کے مسبب الاسباب پر بھروسہ کر لیا، اور اسی کا نام توکل ہے۔ جو اتنی بڑی دولت ہے توکل، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کو توکل کی حقیقت حاصل ہو گئی وہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی ذات کو آپ کی پناہ میں دے دیا، میں نے اپنی ذات کو آپ کی پناہ میں دے دیا، کیونکہ تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے، اور تمام بیماریوں سے، اور تمام مصیبتوں سے، اور تمام بلاؤں سے بچنے کی جو واحد جگہ ہے وہ تیری ذات ہے، لہذا میں اپنی ذات کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جب انسان کسی دشمن کے ڈر سے بھاگتا ہے تو جب تک وہ پریشان رہتا ہے، جب تک اس کو کوئی پناہ نہیں مل جاتی، جب وہ کسی محفوظ پناہ میں آ جاتا ہے تو اب اس کو سکون مل جاتا ہے کہ اب دشمن میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا رغبتاً ورہبتاً الیک، اے اللہ میری حالت یہ ہے کہ میں تیری طرف راغب بھی ہوں، یعنی میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لیکن ساتھ ساتھ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، مجھے ڈر بھی ہے، مجھے خوف بھی ہے۔ جب میں تیری ذات کو دیکھتا ہوں تو میں امید کا اور یقین کا پہاڑ بن جاتا ہوں کہ کتنی رحیم تیری ذات ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تو رؤوف ہے، تو مہربان ہے، اور تیری رحمت جو ہے تیرے غصے کے اوپر غالب ہے، لہذا تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، تو مجھے محروم نہیں کرے گا، تو میرے کاموں کو بنائے گا، تو میری پریشانیوں کو دور کرے گا، تو میری مشکلات کو حل کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اللہ مجھے ڈر بھی ہے ساتھ میں۔ ڈر کس کا ہے؟ اپنے گناہوں کا ڈر ہے۔ جب میں اپنے گناہوں پر غور کرتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، سہم جاتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں میرا کوئی گناہ مجھے اللہ کی رحمت سے دور کر دے، کہیں میرا کوئی گناہ میرے اس کام کے بننے میں رکاوٹ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی کیفیت ہر مومن سے چاہتے ہیں کہ بیک وقت میرے ہر بندے مومن کے دل میں رجا بھی ہو، امید بھی ہو، اور خوف بھی ہو۔ جب اللہ کی رحمت پہ غور کرے تو امید ہی امید اس کے دل کے اندر چھا جائے، اور جب اپنے گناہوں پہ غور کرے تو اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رحمان اور رحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، ذو عذاب شدید بھی ہیں، ذو عذاب علیم بھی ہیں۔ تو پھر اس خوف میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے۔ تو میری حالت یہ ہے، یہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے، اللہ سے اپنی دل کے احوال کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ان دعاؤں میں بھی اگر ہم غور کریں اللہ سے تعلق کو بنایا جا رہا ہے۔ انسان اپنی دل کی باتیں دنیا میں کس سے کرتا ہے؟ اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے معاملات، اپنے سارے ٹینشن، سارے غموم اور ہموم کس سے ڈسکس کرتا ہے؟ جس سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری پرابلمز اور ساری پریشانیاں اور دل کی ساری کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس سے بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ رغبتاً ورہبتاً الیک، اے اللہ میری حالت اس وقت یہ ہے کہ جب میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اور جب میں گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔
اس کے بعد فرمایا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا جامع جملہ ہے. اس جملے پہ اگر ہم غور کریں تو معانی کا ایک سمندر ہے اس کے اندر کہ اے اللہ آپ کے عذاب سے، آپ کی پکڑ سے بچانے والی جو جائے پناہ ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے. اگر ہمیں آپ کے عذاب سے بچنا ہے، آپ کی سزا سے بچنا ہے، تو اس پریشانی اور اس سزا سے بچنے کے لیے جو جائے پناہ ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے. یہ دیکھیے اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص جو ہے تیر چلا رہا ہو اور بری طرح آنکھ بن کے اس طرح وہ تیر کی برسات کر رہا ہو کہ جو بھی سامنے آئے گا وہ اس کے تیر کا شکار بن جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا. تو اب کہتے ہیں کہ اس تیر انداز کے ان تیروں سے بچنے کی جو واحد جگہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے پاس پہنچ جاؤ. اگر تم اس تیر انداز کے پہلو میں آ جاؤ گے، اس کے قریب آ جاؤ گے تو اس کے تیروں سے بچ جاؤ گے. تو اب دنیا میں جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی بلائیں، جتنی بیماریاں، جتنا کاموں کا بگڑنا، جتنا اسکیموں کا فیل ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر ہم مصائب کے ان تیروں سے بچنا چاہتے ہیں تو بچنے کے لیے جو جائے پناہ ہے ہم بھاگ نہیں سکتے. بھاگ کر وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے. بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ لہذا اللہ سے دور بھاگنے کے بجائے ان تیروں سے اور ان پریشانیوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. جتنا اللہ کے قریب ہوں گے ہم ان پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. جیسا کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو جب مارتی ہے تو وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ جاتا ہے. جتنا وہ مار رہی ہے بچہ اور زیادہ اپنی ماں سے لپٹ رہا ہے. مگر حالانکہ یہ نادان بچہ ہے، مگر آپ اس کی سوچ دیکھیے. اسے پتا ہے کہ میں بھاگ کر پٹائی سے نہیں بچ سکتا، میں تو چھوٹا بچہ ہوں، میں بھاگ کر زیادہ سے زیادہ کہاں جاؤں گا؟ گھر کے دروازے تک جاؤں گا. میں بھاگ کر زیادہ سے زیادہ کہاں جاؤں گا؟ دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا. میں بھاگ کر زیادہ سے زیادہ کہاں جاؤں گا؟ میں کچن میں یا لوبی میں چلا جاؤں گا. اور یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں ماں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے. لہذا وہ سمجھتا ہے کہ اس پٹائی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ماں ہی سے لپٹ جاؤ تاکہ اس کی جو شفقت ہے وہ ایکٹیو ہو جائے. اور جب اس کی شفقت اور اس کی رحمت ایکٹیو ہو جائے گی تو وہ بجائے مجھے مارنے کے پھر مجھے لپٹائے گی، مجھے پیار کرے گی. تو دیکھیے ایک نادان بچہ، اس کی سوچ کتنی مثبت ہے. آج ہم اتنے بڑے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں تو اللہ سے اور دور جاتے ہیں، حالانکہ اللہ سے بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا. لہذا ہمیں چاہیے ہم اللہ کے قریب آئیں، اتنا قریب آ جائیں کہ ہم بالکل جس طرح ایک تیر انداز کے تیروں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو یہ پریشانیاں ہیں ہم ان سے مأمون اور محفوظ ہو جائیں. اس کے بعد فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن پر، اور آپ کے اس نبی پر جس کو آپ نے ہمارے پاس اپنا میسنجر اور رسول بنا کر بھیجا. تو گویا کہ ایمان کی بھی تجدید ہو رہی ہے، گویا کہ ایمان کی بھی تجدید ہو رہی ہے. لہذا علماء کرام نے فرمایا کہ جب کوئی سونے سے پہلے اگر وضو کر لے اور دائیں کروٹ پر لیٹے اور اپنے رخسار کے اور کلے کے نیچے ہاتھ رکھے اور اس دعا کو پڑھ کر پھر وہ سوئے، اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کیونکہ یہ تجدید ایمان کر کے سونے جا رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سیدھا یہ جنت میں جائے گا، جنت کے راستے میں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور دوسری دعا جو دوسری روایت میں آئی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں جیتا ہوں. دیکھیے یہ نیند جو ہے
یہ نیند جو ہے یہ چھوٹی موت ہے. ایک تو ہوتی ہے بڑی موت جس میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے چھوٹی موت، اور وہ کہتے ہیں روزانہ کی نیند. جو ہم سوتے ہیں یہ بھی موت کی چھوٹی بہن ہے. انسان جب مرتا ہے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح جب ہم سوتے ہیں تو بھی ہم دنیا کی بہت سی باتوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں. تو اس نیند کو بھی چھوٹی موت قرار دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، کہ جب نیند سے اٹھ کر بیدار ہو، یعنی صبح جب سو کر اٹھے تو پھر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، بعدما اماتنا، جبکہ وہ ہمیں موت دے چکا تھا. یہ موت کون سی مراد ہے؟ چھوٹی موت، یعنی سلا دیا تھا اس نے. اب اگر یہی چھوٹی موت بڑی موت میں کنورٹ ہو جاتی تو پھر ہم دوبارہ زندہ نہ ہو پاتے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا بعدما اماتنا، ہمیں مارنے کے بعد یعنی سلانے کے بعد، وإلیہ النشور، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. یہ جو جگہ جگہ موت کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان دعاؤں کا ایک مقصد دیکھیے یہ بھی ہے کہ ہم موت کو یاد کریں. انسان جب موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کو سوچتا ہے تو اس سے اس کی غفلت دور ہوتی ہے، اور جب غفلت دور ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور جو موت کو یاد نہیں کرتے، آخرت سے غافل رہتے ہیں، تو ان کی زندگی میں غفلت آتی ہے، اور جب غفلت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف وہ زندگی گزارتا ہے. لہذا ان دعاؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ موت کو یاد دلا رہے کہ دیکھو، دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی دنیا کو بناؤ، اپنی دنیا کو سنوارو، لیکن موت کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو، کیونکہ آخرت کو اگر بھولو گے تو یہی دنیا کی سارے مزے تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گے. تو ان دعاؤں کا ایک مقصد ہے موت کو یاد دلانا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے. جو شخص دنیا میں ارب پتی ہوتا ہے، کھرب پتی ہوتا ہے، بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے، لائف اسٹائل اس کا انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے، دنیا کے ہر مزے اس کو نصیب ہوتے ہیں، لیکن موت اگر اس کو چند منٹ میں آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد جو دنیا کی ساری عیاشیوں میں مبتلا تھا وہ قبر کے اندھیرے گڑھے میں ہوتا ہے. قبر کا وہ گڑھا جہاں بالکل اندھیرا ہے. دنیا میں تو بڑی آپ نے لائٹنگ کر رکھی ہے اپنے محل میں، لیکن وہاں ایک 0 واٹ کا بلب بھی نہیں ہے. چند ہی گھنٹوں کے بعد آپ کہاں ہیں؟ اندھیرے گڑھے کے اندر ہیں. لہذا اگر تم موت کو یاد کرو گے تو کبھی بھی غفلت والی زندگی نہیں گزارو گے. اسی طرح سونے کا ایک ادب ہے. حضرت یعیش الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے قصہ سنایا. انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں سو رہا تھا پیٹ کے بل، الٹا. پیٹ جو ہے وہ زمین کی طرف، پیٹ کے بل یعنی میں الٹا سو رہا تھا. اس دوران کسی نے آ کے اپنے پیر سے مجھے ہلایا اور اٹھا کے کہا ان هذه ضجعۃ یبغضها اللہ. سونے کا یہ ایسا طریقہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. الٹے سونا، جیسا کہ بعض لوگ سوتے ہیں بلکہ عادت بنا لیتے ہیں الٹے، کہ پیٹ جو ہے وہ بستر سے لگا ہوا ہو مکمل طور پر، جسے الٹا لیٹنا کہتے ہیں. تو یہ ایسا سونے کا طریقہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
لہذا اس کا بھی خیال کیا جائے کہ الٹے نہ لیٹیں، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسی تکلیف ہو کمر کی یا جس میں ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہو، تو وہ ایک مجبوری کی بات الگ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بائیں طرف کروٹ لے کر سونے میں زیادہ آرام ملتا ہے، تو یہ ایک عادت کی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن آپ اگر دائیں طرف کی عادت ڈالیں گے تو پھر آپ اس کے عادی بن جائیں گے، تو آپ کی عادت جو ہے یہ سنت کے مطابق بن جائے گی۔ اور یاد رکھیے، کہنے کو یہ آداب ہیں، مستحبات ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری پوری نیند عبادت بن جائے گی، پوری نیند عبادت بن جائے گی۔ اب اگر آپ کو زیادہ آرام بائیں کروٹ پہ ملتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ابتداءً جو ہے جب سونے لیٹیں تو دائیں کروٹ پہ لیٹیں، اور تھوڑی بہت دیر لیٹنے کے بعد جب آپ کو تقاضا ہو تو آپ کروٹ بدل لیں اور بائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری نیند آپ دائیں کروٹ پہ لیں، ابتدا کریں دائیں کروٹ سے، بعد میں اگر آپ بائیں کروٹ پہ لیٹ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح سوئے گا کہ اس کے اس پورے سونے کے عمل میں کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو یہ سونا قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، باعث ندامت ہوگا، باعث شرمندگی ہوگا، اور اس کو وہاں افسوس ہوگا کہ میں نے ایک نیند لی اور میں سویا 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے جتنی دیر بھی سویا ہو، تو میرا یہ سونا اللہ کے ذکر سے خالی رہا۔ لہذا ہم اگر سوتے ہوئے دعا پڑھ لیں اور پھر اٹھ کے دعا پڑھ لیں، اور دیگر جو آداب ہم نے بتائے ہیں کہ وضو کر کے ہم سونے کے لیے جائیں اور دائیں کروٹ پر لیٹیں، رخسار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھیں اور یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ ہم یہ دعائیں آپ کو جو ہے سینڈ کر دیں گے گروپ میں۔ ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ مضامین جو ہیں یہ بھی ہمارے ذہن میں ہوں کہ ان دعاؤں کے اندر کیا پیغامات، کیا تعلیمات، کیا ہدایات اور کیا حکمت کے موتی ہیں ان دعاؤں کے اندر، یہ بھی چونکہ تفصیل سے ہمارے سامنے آگے ہیں، ان کو بھی ہم سوچیں اور یہ سوچ کر یہ دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سونا باعث رحمت ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں عبادت بنے گا۔ اور بعض علماء کرام نے یہاں بڑا قیمتی مشورہ دیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، کچھ نہیں اگر کر پا رہے ہو تو کم از کم اتنا کر لو، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اور محرمات سے بچنے کے ساتھ، کہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹو تو چند منٹ کا ایک مراقبہ کرو، سوچو میں نے دن میں کتنے کام ایسے کیے ہیں جو اچھے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام ہیں، تو ان کاموں پر اللہ کا شکر ادا کر لو کہ اللہ تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے میں نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر لئن شکرتم لازیدنکم، جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں گے، مزید نعمت دیں گے اور اچھے کاموں کی اللہ توفیق دیں گے۔ اور دن بھر کے کاموں میں جو جو کام غلط ہوئے ہیں، جو جو برائیاں ہوئی ہیں، جو جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، ان سب کو سوچ کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لو، اور دن بھر کے گناہوں کے نہیں بلکہ زندگی بھر کے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو۔ رات کو اس طرح توبہ استغفار کر کے سنت کے مطابق سو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.